ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ ہم اگلے جمعے کو، آج ہے ہفتہ، اگلے جمعے کو ہم دونوں پختونخوا کی اسمبلی ڈیزالو کر دیں گے اور پنجاب کی اسمبلی ڈیزالو کر دیں گے، اور اس کے بعد ہم الیکشن کی تیاری کریں گے، اور اس کے بعد ہماری جو 123 سیٹیں ہیں اس وقت نیشنل اسمبلی میں، ہم وہاں جا کے نیشنل اسمبلی میں جا کے اسپیکر کے سامنے ہم کھڑے ہو کے کہیں گے کہ ہمارے ریزگنیشن ایکسیپٹ کرو۔ یہ ڈرامے نہ کرو کہ چن کے 8 جو انہوں نے پہلے ہمارے ساتھ کیا تھا، انہوں نے بجائے ہمارے باقی ریزگنیشنز ایکسیپٹ کرنے کے، انہوں نے 8 سیٹیں چنی۔ یہ جو بڑا کرپٹ یعنی مورلی کرپٹ الیکشن کمیشن ہے، اس نے نواز شریف کے ساتھ بیٹھ کے 8 سیٹیں چنی جو ہماری سب سے کمزور سیٹیں تھیں۔ عمران خان کا 23 دسمبر کو پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلی توڑنے کا اعلان، کہا ہم قومی اسمبلی جا کر کہیں گے ہمارے استعفے منظور کرو، نہیں چاہتا سری لنکا جیسے حالات ہوں، لوگ سڑکوں پر نکلے، چاہتے ہیں الیکشن کے ذریعے ان کو شکست دیں، پرویز الہی اور محمود خان کا ساتھ دینے پر شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بیرونی سازش کا حصہ بن کے کون ذمہ دار تھا اس کا ایک آدمی ذمہ دار ہے، اس کا نام ہے جنرل باجوہ۔ میں اس کے خلاف اس لیے نہیں بات کرتا تھا، آرمی چیف تھے، آرمی چیف کے خلاف آپ کیوں نہیں بات کر سکتے؟ کیونکہ فوج کو برا نام نہ آئے، اس لیے ہم چپ کر کے بیٹھے رہے اور یہ سارے تماشے دیکھتے رہے کہ کیسے سازشیں ہوئیں، کیسے لوگوں کو بتایا گیا۔ یہ جو ساری سازش ہوئی تھی، اس میں ہم کسی کو اور کو نہ کہیں، ایک آدمی کا فیصلہ کرتا ہے، وہ تھا آرمی چیف اس وقت کے جنرل باجوہ۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہمیں ہٹانے کا۔ کیا وجہ تھی اس کے پیچھے؟ کیا یہ سمجھتے تھے کہ واقعی شہباز شریف اور یہ اسحاق ڈار کوئی بڑے جینیسز ہیں جو آ کے ملک کو ہمارے سے بہتر چلا لیں گے؟ سب کو پتا تھا کہ یہ تو جدھر حکم ملے گا ان کو اسٹیبلشمنٹ سے، انہوں نے ادھر جانا ہے۔ انہوں نے ہمارے اوپر جو ظلم کیا ہے، جس طرح ہمارے اوپر ظلم کیا گیا، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جنرل مشرف کے مارشل لاء میں میں اپوزیشن میں تھا، مجھے انہوں نے جیل میں ڈالا۔ میں نے کہیں اس طرح کا ظلم نہیں دیکھا جنرل مشرف کے دور پہ جو یہ جنرل باجوہ نے ہمارے پہ کروایا۔ عمران خان نے حکومت گرانے کا ذمہ دار امریکہ کے بعد قمر جاوید باجوہ کو ٹھہرا دیا، الزامات کی بوچھاڑ کر دی، کہا جنرل باجوہ نے بیرونی سازش کا حصہ بن کر ہماری حکومت گرائی، جنرل باجوہ نے چوروں کو NRO2 دیا۔ میں نے جنرل باجوہ سے کہا نیب آپ کے نیچے ہے، کیوں ان کے خلاف کارروائی نہیں کرتے؟ مجھے جواب ملا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جنرل باجوہ آرمی چیف تھے، اس لیے ان کے خلاف بات نہیں کرتا تھا۔ تیسرے اور چوتھے سال سمجھ آیا حکومت کیسے چلتی ہے۔ خوف زدہ ہیں الیکشن سے، ان کو ڈر لگا ہوا ہے کہ جب بھی الیکشن ہوں گے انہوں نے ہار جانا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اکتوبر میں بھی نہیں الیکشن کروائیں گے، کوئی نہ کوئی الیکشن کمیشن ان کے ساتھ ملا ہوا ہے، ایک بڑا بددیانتدار آدمی ہے، وہ ان کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور وہ ان کو طریقے سے بتائے گا کہ کیسے الیکشن ڈیلے کیا جا سکتا ہے۔ اسی سپریم کورٹ کے پاس جب ہم گئے تو وہ مان گئے تھے کہ الیکشن ہم نے کہا الیکشنز کروا دو، وہ مان گئے تھے۔ اس الیکشن کمیشن نے وہاں جا کے کہا کہ جی میں 7 مہینے تک الیکشن نہیں کروا سکتا۔ آئین، پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ الیکشن کمیشن کو سارا وقت تیار ہونا چاہیے 90 دن میں الیکشن کروانا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پوری کوشش کرے گا ان کے ساتھ مل کے کہ کسی نہ کسی طرح یہ الیکشن کھینچے۔ چیف الیکشن کمشنر بددیانت ہے، ان سے ملا ہوا ہے، انہیں انتخابات میں تاخیر کے طریقے بتا رہا ہے۔ عمران خان چیف الیکشن کمشنر پر خوب گرجے برسے، کہا یہ خوف زدہ ہیں، اکتوبر میں بھی الیکشن نہیں کرائیں گے۔ اسمبلیاں توڑنے کے لیے تاریخ نہیں ہمت کی ضرورت ہے۔ عمران خان فارن فنڈنگ اور توشہ خانہ سے توجہ ہٹانے کے لیے شور مچا رہے ہیں، یہ ملک کے معاشی استحکام پر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا عمران خان کو کرارا جواب، بولیں آپ کس کو دباؤ میں ڈالا چاہتے ہیں؟ جنرل باجوہ نے سازش کی تو انہیں توثیقی آفر کیوں کی؟
तुम्हारे पास इख्तियार नहीं था तो उस वक्त असम्बलियां तोड़ देते। ये आज असम्बलियां छोड़ दें तो पंजाब और केपी में कटहरे में आ जाएंगे। गर्मा गर्म सियासी माहौल में नून लीग का भी सरप्राइज। वजीर आला पंजाब और स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का फैसला। लीगी अरकान के दस्तखत करा लिए गए। अदम एतमाद जल्द पंजाब असम्बली में जमा कराए जाने का इम्कान। राना मशहूर कहते हैं तहरीक अदम एतमाद लाने की तैयारियां मुकम्मल हैं। अवाम का एतमाद तोड़ने वाले अब असम्बलियां तोड़ रहे हैं। मकसद सियासी अदम इस्तेहकाम पैदा करना है। वजीर आजम शहबाज शरीफ पीटीआई पर बरस पड़े। बोले किसी की कोशिश है पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए, लेकिन ऐसा नहीं होगा। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा असम्बलियां तहलील हों या ना हों, हर सूरत सियासी नुकसान इमरान खान का है। असम्बलियां किसी की ख्वाहिश या अना के लिए तहलील नहीं की जा सकती। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं ये अना उस शख्स की है जिसे आईनी तौर पर घर भेजा गया। वजीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन कहते हैं कि इमरान खान की मजाल ही नहीं कि असम्बली तोड़े। दांत दिखाने की और खाने की और इमरान खान में मजाल ही नहीं है कि वो असम्बली तोड़ सके। उसके अपने इत्तेहादी इमरान खान को कह रहे हैं कि तुम बेवकूफ़ हो, तुम कम अकल हो, तुम में अकल नहीं है, तुम्हें सियासत आती नहीं है और तुम्हारे कहने पे शायद असम्बली ना टूटी। मुल्क में सियासी हलचल। सदर मुमलिकत ने भी कौमी असम्बली का इजलास 20 दिसंबर को बुला लिया। इजलास आइन के आर्टिकल 54(1) के तहत तलब किया गया। आम इंतखाबात वक्त पर भी होंगे या नहीं, खतरे की घंटी बज गई। 2023 में आम इंतखाबात का मामला खटाई में पड़ने का खदशा। महकमा शुमारियात ने इलेक्शन कमीशन को हरी झंडी दिखा दी। मर्दम और खाना शुमारी की फहरिस्तें 31 दिसंबर 2022 तक फराहम करने से भी माजूरी जाहिर कर दी। इलेक्शन कमीशन के स्पेशल सेक्रेटरी ने वजारत मनसूबाबंदी के वफाकी सेक्रेटरी को खत लिख दिया। इंशाअल्लाह मेयर कराची जो है वो जिले वस्ती का होगा और हमें इसके लिए काम करना होगा। हम सिलेक्टेड एडमिनिस्ट्रेटर्स, सिलेक्टेड मेयर्स नहीं चाहते। हमारी सबसे दरख्वास्त है कि इलेक्शन फौरन कराई जाए ताकि कराची को अपने मुंतखब लोगों के हवाले किए जाए। हम सबसे कहते हैं कि जिला वस्ती को जो उसका हक है उसका हक दो, हम उसके लायक हैं और अगर जरूरत पड़ी तो हम अपने हक के लिए लड़ भी सकते हैं और लड़ना जानते हैं। पहले भी लड़े हैं, फिर लड़ेंगे। कराची का मेयर पीपल्स पार्टी का होगा। जिला वस्ती का जो हक है दिया जाए। अपने हक के लिए पहले भी लड़े, जरूरत हुई तो फिर लड़ेंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी डॉक्टर आसिम का कराची में जलसे से खिताब। कहा आज भारत में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। मोदी हुकूमत जुल्म व तशद्दुद के रिकॉर्ड बना रही है। हम पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। पीपल्स पार्टी के जलसे में खवातीन की भी बड़ी तादाद में शिरकत की। कि जब ये शख्स नरेंद्र मोदी जो आज वजीर आजम बना बैठा है हिंदुस्तान का, जब वो गुजरात का चीफ मिनिस्टर था तो गुजरात में खून बहाया गया था। तो मैं सिर्फ आप लोगों के तवस्सुत से ये याद दिलाना चाहती हूँ मोदी सरकार को कि आप जो दहशत अपने मुल्क में अपने लोगों पर दिखा रहे हैं, उस दहशत से हम नहीं डरेंगे। हम पाकिस्तानी नहीं डरेंगे। आपको जवाब मिलेगा। थप्पड़ मारोगे तो थप्पड़ मिलेगा, जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने तुम्हें मारा है। पीपल्स पार्टी का बिलावल भुट्टो की हिमायत में आज पूरे मुल्क में रैलियां निकालने का ऐलान। वफाकी वजीर शाजिया मरी कहती हैं हर फोरम पर भारत के खिलाफ आवाज उठाएंगे। थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से देना जानते हैं। भारत में मुसलमानों से नफरत उरूज पर है। शर्जील मेमन बोले बिलावल भुट्टो ने भारत को अक़वाम मुत्तहिदा में मुंह तोड़ जवाब दिया। बीजेपी को मिर्ची लगी हुई है।
اسی نریندر مودی کے کہنے پہ, اسی بھارتیہ جنتا پارٹی کے کہنے پہ. تو اسی وجہ سے دنیا میں جتنے بڑے مغربی ممالک ہیں انہوں نے کہا کہ یہ ایک ٹیررسٹ شخص ہے. جو بھارتی مظالم جس طرح کیے گئے ہیں اور پھر بھارتی شرارتیں جو سرحد پار کی گئی ہیں, پاکستان میں موجود جتنی بھی شرارتیں ہوئی ہیں, جتنے دہشت گردی کے بڑے واقعات ہوئے, اس کے تانے بانے بھارت سے ملتے ہیں, اس کے تانے بانے RSS سے ملتے ہیں, اس کے تانے بانے نریندر مودی سے ملتے ہیں. کہ جو شخص آپ کے ملک میں آ نہیں سکتا تھا, آج وہ آپ کے ملک کا وزیر اعظم بن چکا ہے انفارچونیٹلی. اور اس کے وزیر اعظم بننے کے بعد جو اس نے وہاں پہ معصوم مسلمانوں کے ساتھ, باقی مائنورٹیز کے ساتھ, کرسچنز کے ساتھ, سکھوں کے ساتھ, باقی جو سلوک نریندر مودی کی حکومت نے کیا ہے اس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں.